شاہ جیلان امام یافعی بیان کرتے ہیں اور اپنے خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی التلخیص الخبیر میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور غوث الاعظم کا کمال یہ تھا کہ 70,000 کا اجتماع ہوا کرتا تھا اور کبھی کبھی لاکھ کا اجتماع ہوتا تھا، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے آپ جو گفتگو فرما رہے ہوتے تھے وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص بھی اسی طرح سمجھ رہا ہوتا تھا جس طرح آخری صف میں بیٹھا ہوا شخص سمجھ رہا ہوتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں تصرفات غوث الورا کا عالم یہ تھا کہ جو پہلے شخص کے دل میں بات ہوتی تھی اس کی معرفت بھی حضور غوث الورا کو ہوتی تھی، اور جو آخری صف میں بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں کوئی گمان بھی اٹھتا تھا وہ اسی وقت حضور غوث الورا کے علم میں منتقل ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے بلاد عالم کو میرے رب نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے میری ہتھیلی پہ رکھ دیا، میں پورے عالم کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے یہ رائی کا ذرہ میری ہتھیلی میں میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہی تصرفات غوث الورا تھا، وہ کیا ہو گئے؟ وہ حضور کے فوٹون بن گئے۔ اگر کائنات کا فوٹون ایم آر آئی کے ذریعے چھپی ہوئی اشیاء کی خبر دیتا ہے، اور جو ان کے فوٹون ہوں کن کے ہوں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے اور کثرت سے آپ نے سنی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے ہمیں ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات کی ہر خبر منبر پر کھڑے کھڑے عطا کر دی، یہاں تک کہ بھی بتا دیا کہ جنت میں جانے والوں کے نام بھی ہمیں بتا دیے اور دوزخ میں داخل ہونے والوں کے نام کی خبر بھی دے دی، اور جو جو علم قیامت تک معرض وجود میں آنے والا تھا ہر علم کی خبر دیتے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ جن کے فوٹون ہوں ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ کوئی شے ان کی نگاہ سے مخفی نہیں رہتی، تو وہ فوٹون جن کی بارگاہ کا فوٹون بھی ہو، نائب بھی ہو، عکس بھی ہو، اور ان کا ترہ امتیاز بھی ہو، ان کا فخر بھی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات میں کوئی حرکت ہو جائے حضور غوث الورا کو علم نہ ہو؟ اب یہاں پر امام یافعی امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا قدمی حاذی علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تا قیامت آنے والے ہر ولی کی گردن پر ہوگا، جب آپ نے فرمایا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جامع بغداد میں 70 اولیاء آپ کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اور عالم کے ہزاروں اولیاء آپ کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ یہ فرما رہے تھے تو ادھر خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ خراساں کے پہاڑوں میں عبادت میں محو تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ اسی کو فوٹون ہی تو کہتے ہیں، یہی تو تصرف غوث الورا ہے، بیٹھے بغداد میں ہیں اور خبر خراساں کی اس وادی میں چھپے ہوئے غار میں عبادت کرتے ہوئے خواجہ خواجگاں تک پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہی آپ کا تصرف ہوا، آپ کی خبر پہنچی، تو راوی بیان کرتے ہیں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر اقدس اتنا جھکایا کہ ان کا سر زمین کو چھونے لگا، اور اسی وقت الفاظ کہہ دیے اور فرما دیا قدم ما کا علی عینی و رأسی، یا غوث الاعظم آپ کے دونوں قدم معین الدین چشتی اجمیری کے سر پر ہوں گے۔ یہ عاجزی کا عالم تھا کہ انہیں سلطان الہند کا لقب دے دیا گیا۔ یا غوث پاک آپ کے دامن لگا ہوں میں، کچھ غم نہیں ہے مجھ کو
اگر نہ رسا ہوں میں بے ہیلا بے وسیلہ بے تاب و ناتوا امداد تم کرو گے میری جانتا ہوں میں تو پکارو